بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جنات کے سردار کی تیسری بیوی کیسے بنی؟ محبت کی عجیب داستان۔ وہ سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے کندھے پر کالج بیگ تھا۔ اس کا دھیان راستے پر نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں گھس گئی۔ یہ ایک گھنا اور تاریک جنگل تھا۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بیچ میں سے راستہ بنانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں اتنی گھنی تھی کہ سورج کے سوا نیزے پر ہونے کے باوجود جنگل میں رات کا سما لگ رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ راستہ اسے کتنی مشکلوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاس سے کوئی گزرا ہو۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی، ادھر ادھر دیکھا۔ خود کو اس گھنے جنگل میں پا کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ خوف بری طرح سے اس کے حواس پر طاری ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایسے لگا کہ اس کے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوئی تو تھا وہاں جو بار بار اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کو اپنے پیر پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا اور اگلے ہی پل وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ زمیں بوس ہوئی تھی۔ اس کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی درخت کے پیچھے سے ایک خوش شکل آدمی نکل کر آیا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مخصوص ماسک تھا۔ اس نے لڑکی پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی اور اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ وہ اسے لیے تیزی سے جنگل سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس وزنی لڑکی کو اٹھائے ایسے چل رہا تھا جیسے خالی ہاتھ ہو۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کی رفتار تیز ہے یا ہوا کی۔ وہ لڑکی جنگل میں بہت اندر تک چلی گئی تھی۔ یہ لڑکا اسے جلد از جلد جنگل سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے وقت رہتے اسے دیکھ لیا تھا، ورنہ اگر وہ تھوڑی سی بھی اور آگے چلی جاتی تو اس کی ہڈیاں بھی کسی کو نہیں مل پاتی۔ اس نے گردن موڑ کر اس کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھا جس پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے جو حشر اس معصوم چہرے کا کرنا تھا سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ اس کے حسین چہرے میں کھو سا گیا۔ اس کی رفتار خود بخود مدھم پڑ گئی اور یہیں پر وہ غلطی کر گیا۔ وہ لوگ انہیں دیکھ چکے تھے۔ وہ اکیلا ہوتا تو ان سے نبٹ لیتا، لیکن یہاں بات اس کے کندھے پر پڑے بے ہوش وجود کی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ I'm sorry little girl, but this is necessary for saving your life۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ سامنے فضا میں ایک دائرہ نما دروازہ بن گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو دیکھا جو اب ان کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے ایک اونچی جست لگائی اور اس لڑکی کو ساتھ لیے اس دائرہ نما دروازے کے پار ہو گیا۔ اس کے پیچھے آنے والوں نے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک دم غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جو کہ حلیے سے ان کا سردار لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ہم نے اسے بچا تو لیا ہے، لیکن اب وہ جہاں گئی ہے وہاں سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہا 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 ہا۔ ان سب کی مکروہ ہنسی سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے واپس جنگل کی طرف چلے گئے، لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کی بے دھیانی نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی ہے، لیکن یہ لڑکی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ ذرا جو اسے کسی کی عزت کا خیال ہو، کاش ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ منحوس کو ہمارے سروں پر ڈال کر خود چین کی نیند سو گئے ہیں، اور یہاں ان کی لاڈلی نے میرا چین سکون سب غارت کیا ہوا ہے۔ شانی، ارے او شانی منحوس مارے، اب تو کدھر مر گیا ہے؟ یہ منظر اس لڑکی کے گھر کا ہے جہاں اس کی تائی نے اس کے گھر نہ پہنچنے پر واویلا مچا رکھا ہے۔ کیا ہوا اماں، کیوں چیخ رہی ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے جو یوں پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ ایک 16-17 سال کا لڑکا باہر آیا جو شکل سے ہی ایک بدتمیز اور بگڑا ہوا لڑکا لگ رہا تھا۔ ارے کمبخت، اس کلموہی کا کچھ پتا نہیں ہے، جا اس کو ڈھونڈ کر لا، تیرے ابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر وہ گھر نہیں ہوئی تو قیامت آئی تو نہیں ہے، لیکن آ ضرور جائے گی۔ جا میرا بچہ اس کو لے کر آ، پتا نہیں ابھی تک وہ کالج سے آئی کیوں نہیں۔ شانی نے منہ بنایا اور پھر کہا،
کہ آپ ہی نے تو اس سے فیس کے پیسے چھین لیے تھے اور کہا تھا کہ دن کو دہاڑی لگاؤ اور خود کما کر لاؤ، میں اپنے شوہر کے پیسے نہیں دوں گی تو کہیں بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوگی، آپ پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی خود ہی۔ شانی کہتے ساتھ ہی اندر چلا گیا، جبکہ کھڑکی کے ساتھ کھڑا وجود ان کی باتیں سن کر غصے سے تلملا اٹھا۔ وہ یہاں ان کو اس کی اطلاع دینے آیا تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو کچا کھا جائے۔ اس نے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری جو سیدھا جا کر تائی کے قدموں میں گری۔ تائی ایک دم پیچھے ہوئی۔ انہوں نے آس پاس دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ شانی اپنے کمرے میں میوزک سن رہا تھا جب میوزک سسٹم سے گانے کی جگہ ایک خوفناک آواز نکلی، جسے سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے فوراً میوزک سسٹم بند کیا اور بھاگ کر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے باپ کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے والد اندر داخل ہوئے اور کہا، کب سے دروازہ بجا رہا ہوں لیکن مجال ہے تم لوگوں کو آواز آئی ہو، سو رہے تھے کیا؟ شانی نے حیرانی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو پہلی ہی دستک میں دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تو خود حیران تھا کہ ابو آج اتنی زور سے دروازہ کیوں بجا رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی ماں پانی لے کر آئی۔ اس نے شوہر کو پانی دیا۔ شوہر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، آج سورج کس طرف سے نکلا تھا؟ یہ تمہاری ہی ماں ہے؟ وجہ یہ تھی اس عورت نے کبھی یوں اپنے شوہر کو پانی نہ پوچھا تھا۔ یہ سارے کام اس کی بھتیجی ہی کرتی تھی۔ انہوں نے پانی پی کر ادھر ادھر دیکھا، پھر شانی سے پوچھا، شانی تیری بہن کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ان کے اس سوال پر شانی اور اس کی ماں ایک دم بوکھلا گئے۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ انہیں اب بھی یاد تھا، جب اس عورت نے اپنی بھتیجی کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کی بھتیجی رات تک بھوکی پیاسی دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ رات کو جب اس کا تایا واپس آیا تو ساری بات جاننے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اس عورت کو طلاق دے کر گھر سے باہر کرنا چاہتے تھے، جب ان کی بھتیجی نے انہیں اپنی قسم دے کر روک لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی شوہر کے سامنے کبھی بھتیجی کو کچھ نہ کہا، لیکن آج صبح جو غلطی وہ کر چکی تھی ان کو اپنے انجام سے خوف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شانی بوکھلاہٹ میں کوئی پول کھولتا، اس کی ماں فوراً بولی، وہ سو گئی ہے۔ اس کے شوہر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وہ تو اس وقت نہیں سوتی۔ بیوی نے کہا کہ ہاں، لیکن اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا تو وہ بہت تھک گئی، اس لیے کھانا کھا کر سو گئی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے اب کوئی نہ جگائے۔ اس کے شوہر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بیوی نے شکر ادا کیا اور جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ باورچی خانہ گندے برتنوں سے بھرا ہوا تھا اور کچرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسے بے اختیار صبح کا منظر یاد آیا جب بھتیجی کے کالج جانے کے بعد اس نے جان بوجھ کر سارا کچرا اور گند پھیلایا تھا اور برتن گندے کیے تھے تاکہ اس کا کام بڑھ جائے۔ اس نے دکھ بھری نظر کچن پر ڈالی۔ اب اسے یہ سب خود صاف کرنا تھا۔ اس نے پہلے کچرا سمیٹا اور برتن دھونے لگی۔ اسے برتن دھوتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن برتن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے دھوتی جاتی ویسے ویسے اور برتن ہوتے جاتے۔ اس کی حالت رونے والی ہو گئی، جبکہ شیلف کے پاس کھڑا وجود اسے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کو تھوڑا اور ستایا جائے۔ اس نے برتنوں کی طرف اشارہ کیا۔ 2 پلیٹیں نیچے ڈسٹ بن پر گری اور ان کا وزن برداشت نہ کرتے ہوئے ڈسٹ بن سارے کچرے کے ساتھ نیچے گر گئی۔ سارے کچن میں پھر سے کچرا ہو گیا۔ تائی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اٹھی، جیسے تیسے کر کے روٹیاں اور سالن بنائے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ ان کو ایسے آرام سے سوتا دیکھ کر وہ وجود بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس کے ذہن سے اپنی بھتیجی کا تو خیال نکل ہی گیا۔ وہ اس کو جگانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گئی تاکہ اپنے شوہر کے اٹھنے سے پہلے اس سے ناشتہ بنوا سکے۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کو ایک دم خوف نے گھیر لیا۔ تو کیا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی؟ وہ منہ بسور کر کچن میں آ گئی۔ جب ناشتہ کرنے لگے تو شوہر نے پھر پوچھا کہ ہماری بیٹی کہاں ہے، اٹھی نہیں ابھی تک؟ اس نے کہا کہ وہ اتنی دیر تک کب سوتی ہے،
وہ تو کب کا اٹھ کر کالج جا چکی ہے، کہہ رہی تھی کہ ایک ضروری لیکچر ہے، آپ کو بتانے کا بولا تھا اس نے، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا۔ شوہر ناشتے کے بعد کام پر چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ ماں بیٹا اب صحیح معنوں میں پریشان ہو چکے تھے۔ پریشانی انہیں اس بات کی نہیں تھی کہ وہ معصوم کس مصیبت میں ہے، بلکہ وہ اس لیے پریشان تھے کہ اب وہ شام کو اپنے شوہر کو کیا جواب دے گی۔ ادھر اس کا شوہر کام پر جا رہا تھا جب اسے راستے میں ایک جاننے والا ملا۔ سلام دعا کے بعد اس نے انتہائی سرگوشیانہ انداز میں کہا کہ آپ کی بھتیجی کل خیر خیریت سے واپس گھر تو پہنچ گئی ہے نا؟ اس نے ناسمجھی سے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب، اس کو کیا ہونا ہے؟ وہ تو خیر خیریت سے ہے۔ خیر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس آدمی نے نہایت رازدارانہ انداز میں کہا کہ دراصل میں نے کل اسے جنگل میں جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس جنگل میں چلی گئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جنگل کیسا ہے، اس میں آج تک جو بھی گیا ہے اس کی ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملی۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ اس کے شوہر کے چہرے پر ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنی بھتیجی کے کالج کی طرف بڑھا۔ اس کے جاتے ہی اس کے جاننے والے نے ایک نظر جنگل کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے دھواں بن کر ہوا میں تحویل ہو گیا۔ ادھر جب وہ اپنی بھتیجے کے کالج پہنچا تو اسے وہاں جو پتا چلا اس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کالج سے اس کو پتا چلا کہ فیس نہ لانے کی صورت میں اسے کل فیس لانے کے لیے واپس گھر بھیجا گیا تھا۔ وہ واپس آئی ہی نہیں اور نہ ہی آج کالج آئی ہے، لیکن انہوں نے تو اسے 2 دن پہلے ہی فیس دے دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر پہنچا۔ اس کی اتنی جلدی واپسی پر اس کی بیوی کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے شوہر کے لیے پانی لے کر آئی۔ شوہر نے پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ گلاس دیوار سے لگتے ہی چکنا چور ہو کر نیچے گرا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور گرجدار آواز میں بولا، ظالم عورت، سچ بتا، کیا کہا ہے تو نے میری بیٹی کو؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تو بدل گئی ہے، لیکن تیری تو فطرت میں ہی یہ سب کچھ ہے۔ بول، بتاتی کیوں نہیں؟ بیوی نے بمشکل درد برداشت کرتے ہوئے شوہر کو سب کچھ بتا دیا اور شوہر کے پیروں میں گر گئی۔ شوہر نے اسے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ اس کو کل اندھیرے جنگل میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ اب تم دعا کرو کہ وہ سلامت ہو، نہیں تو تم بھی میرے گھر کے دروازے اپنے لیے بند ہی سمجھنا۔ یہ کہہ کر شوہر دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس کی بیوی اندھیر جنگل کا نام سن کر ہی لرز اٹھی تھی۔ اس کے شوہر نے جنگل کے آس پاس ساری طرف ڈھونڈ لیا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ اب بس ایک جنگل ہی بچا تھا۔ اس جنگل میں جانا اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن اسے اپنی بیٹی جیسی بھتیجی کو ڈھونڈنا تھا جو اس کے چھوٹے لاڈلے بھائی کی آخری نشانی اور امانت تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس سرد ہوا کے سپرد کی اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک خوف سا طاری تھا۔ وہ آدھے سے زیادہ جنگل دیکھ چکا تھا۔ اب کی بار اس نے جیسے ہی آواز لگائی، اچانک اس کے آس پاس خوفناک قہقہے گونجنے لگے۔ اسے پتہ لگ گیا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ آور ہوتے، اچانک کہیں سے تیز ہوا کا جھونکا آیا، جس کے باعث اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند لمحے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بہت حیران ہوا۔ وہ اپنے گھر کے باہر دروازے پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا جسم ہلانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اچانک اس کا بیٹا باہر نکلا۔ اس نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ماں کو آواز لگائی۔ اس نے جب شوہر کی ایسی حالت دیکھی تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل آئی۔ اس نے بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو اٹھایا اور کمرے میں لے آئی۔ اس کے شوہر کو فالج کا دورہ پڑا تھا، جس کے باعث اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میرا نام مہر ماہ ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میرے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنے تایا اور تائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ذیشان ہے۔ میرے تایا کا نام شفیق جبکہ تائی کا نام رخسانہ ہے۔ جب میں 8 سال کی تھی تبھی میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے تایا اپنے نام کی طرح انتہائی شفیق اور مہربان انسان ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے، لیکن ان کے برعکس تائی ایک بہت ظالم خاتون تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ مارتی اور ڈراتی رہتی اور مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی۔
میں کبھی غلطی سے تایا کا نام لیتی تو تائی مجھے کہتی کہ خبردار اگر اپنے تایا کو کچھ بھی بتایا، نہیں تو میں تجھے اندھیر جنگل میں چھوڑاؤں گی، پھر وہاں سے تجھے جن اٹھا کر لے جائے گا۔ میں بہت خوفزدہ ہو جاتی۔ دراصل ہم لوگ ہنزا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ پہلے یہ علاقہ غیر آباد تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہاں لوگ آ کر آباد ہوتے گئے۔ اس گاؤں میں واحد سڑک تھی جس کے دوسرے کنارے پر ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ جنگل چاروں اطراف سے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جنگل میں دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا تھا، اسی لیے اس کو اندھیر جنگل کا نام دیا گیا۔ اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سالوں پہلے اس پورے ایریا میں جنات کا قبضہ تھا۔ وہ یہاں امن و سکون سے رہتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہاں انسان آنے لگے اور اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے جنوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے لگے۔ جنات بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ وہ انسانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جب ان کے سردار جن نے جنات کے تمام قبیلوں کو ایک طرف بلا کر ایک حد بندی مقرر کر دی۔ ان کی حد یہی اندھیر جنگل تھا۔ یہاں سے کوئی بھی جن غلط ارادے سے اس سڑک کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ایسا کرتا تو سڑک پر پاؤں رکھتے ہی اس کو آگ لگ جاتی اور وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ اس جن سردار کا یہ حصار اتنا مضبوط تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی نہ ٹوٹا، بلکہ سالوں سے وہ جنات اس اندھیر جنگل میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ ان جنات میں کچھ اچھے جنات بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے۔ وہ اس جنگل سے نکلنا چاہتے تھے۔ کچھ جنات ایسے تھے جن کو انسانوں کے ہاتھوں نقصان پہنچا تھا اور وہ بدلے کے لیے بے چین تھے۔ ایسے میں اگر کوئی بھی انسان بھولے سے اس جنگل میں داخل ہو کر ان شیطانی جنات کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے جلا کر راکھ بنا دیتے تھے۔ خیر، میں تایا کو کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن تائی نے مجھے بہت مارا اور میں نے تایا کو بتا دیا۔ تایا نے تائی کی بہت بے عزتی کی۔ اگلے دن تائی مجھے اندھیر جنگل کی سڑک پر اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی جب مجھے اپنے پاس سے ایک آواز آئی، پیاری لڑکی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور بھاگتے بھاگتے گھر آ گئی۔ تائی نے مجھے دیکھا تو کہا، اس بار تجھے سڑک پر چھوڑا تھا، آئندہ اگر تو نے کوئی شکایت لگائی تو جنگل کے اندر چھوڑ کر آؤں گی، پھر تم جانو اور جنات۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور مجھے بخار ہو گیا۔ اگلی صبح میں چھت پر دھوپ میں بیٹھنے گئی۔ مجھے ابھی بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے ساتھ ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں نے اس سے پہلے اسے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں، کیا تم مجھے دوست بناؤ گی؟ تو میں نے کہا، میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں۔ اس نے کہا، لیکن میں تو تمہیں جانتا ہوں نا، مجھے پتا ہے تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اور تائی تم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اگر تم میری دوست بنو گی تو ہم دونوں مل کر تائی کو اچھے سے سبق سکھائیں گے۔ تائی نام کا ڈر میرے دل میں بری طرح جم چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، تائی تمہیں بھی مارے گی اور پھر ہمیں جنگل میں چھوڑائیں گی جہاں سے مجھے جن اٹھا کر لے جائے گا۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر بھی خوف چھا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میرے پاس بھی جادو ہے، میں تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، تمہارے پاس جادو کدھر سے آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے سکھایا تھا، میں ابھی تمہیں جادو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گیا۔ میں اس کی خالی جگہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جب اس کی آواز آئی، کیسا لگا میرا جادو دوست؟ میں نے آواز کی سمت میں آنکھیں اٹھائیں، لیکن صرف آواز ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پھر سے چٹکی کی آواز آئی اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شروع میں تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن پھر میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ تائی جب بھی مجھے مارتی یا غصہ کرتی تو وہ فوراً آ جاتا اور تائی کو جادو سے ستاتا رہتا۔ تائی نے گھر کے سارے کام مجھ پر ڈالے ہوئے تھے، وہ ان میں بھی میری مدد کرتا۔ وقت گزرتا رہا، دن بدن ہماری دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک عجیب ہی معمے کی طرح تھا، ایک پل میں یہاں تو اگلے ہی پل وہاں، لیکن اس کی وجہ سے میری تنہائی کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اسی طرح کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، خیریت؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ صرف مغرب تک ہی رہتا تھا۔ مغرب ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا اور کہتا کہ میری امی مجھے مغرب کے بعد گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ اور اس وقت تو رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات تھے۔
اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، ہاں میں تم سے ملنے آیا ہوں، تمہیں الوداع کہنا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں جا رہا ہوں اور اب واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا، رو مت۔ میں نے اسے بولا کہ تم نہ جاؤ، تائی مجھے ماریں گی تو مجھے ان سے کون بچائے گا؟ وہ مجھے جنات کو دے دیں گی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور کہا، فکر مت کرو، اب تائی تمہیں نہیں ماریں گی، لیکن میرے گھر والے سارے کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں، میں اکیلا یہاں کیسے رہوں گا؟ میں اس کی بات سن کر پرسوچ انداز میں بولی، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو تایا اور تائی ہیں، تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اس نے چٹکی بجائی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی عادت سی ہو گئی تھی، یا شاید محبت، میں اسے یاد کر کے بہت روتی رہتی۔ اس کے بعد میری زندگی میں مشکلات نے ڈیرا جما لیا۔ میں اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے تو صرف تائی تھی، لیکن اب ان کا بیٹا جو کہ 12 سال کا ہو چکا تھا، تائی کے ساتھ مل کر میری ناک میں دم کیے رکھتا۔ تائی ذرا ذرا سی بات پر مجھے جن کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتی، جبکہ ان کا بیٹا سیدھا میرا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف ہی جانے لگتا۔ اتنی بڑی ہو جانے کے باوجود وہ ڈر میرے ذہن میں بیٹھا رہ گیا۔ آج میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، میری 2nd ڈویژن آئی تھی۔ گھر پہنچ کر جب میں نے تائی کو بتایا تو تائی نے ایک دم میرے منہ پر تھپڑ کھینچ کر مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کچن میں لے گئی۔ آگے کچن کا برا حال تھا۔ تائی نے مجھے کچن میں دھکا دیا اور میری مارکس شیٹ کو جلا دیا۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ رات کو بھی میں روتے روتے سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو دیکھا کہ میرے سرہانے ایک پیپر پڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کو سیدھا کیا، مجھے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا۔ یہ کیا؟ میری مارکس شیٹ؟ وہ تو تائی نے جلا دی تھی۔ پھر یہ کیا؟ یہ مارکس شیٹ کہاں سے آئی؟ میں نے بہت سوچا مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی تھی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ ہمارے گھر میں بہت سے پراسرار واقعات ہونے لگے۔ تائی کا کہنا تھا کہ اس گھر پر آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ ان چیزوں کے نام پر ہی میری حالت پتلی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن جس کی مجھے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ میں نے 2 دن بعد کالج کی فیس جمع کرانی تھی۔ میرے تایا بینک میں مینیجر تھے۔ وہ مجھے خوب پڑھا کر میرے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی وجہ سے تائی بے بس ہو جاتی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ میری کتابوں کو آگ لگا دے۔ وہ کسی نہ کسی طرح مجھ پر بھڑاس نکال ہی لیتی تھی۔ خیر ہم ناشتہ کر رہے تھے جب میں نے تایا کو فیس کا بتایا۔ تایا نے اسی وقت جیب سے نکال کر مجھے پیسے دیے، جو میرے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی تائی نے اچک لیا، اور تایا کو کہا کہ کیا کر رہے ہیں، 2 دن پہلے ہی اس کو اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں، بیچاری بچی ہے، گم کر دیے تو دوبارہ کہاں سے لائیں گے؟ پھر میری طرف دیکھ کر بولی کہ بیٹا یہ میں سنبھال کر رکھ رہی ہوں، تم 2 دن بعد جب جمع کرانے لگو گی تو مجھ سے لے جانا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر تائی کے آنکھیں دکھانے پر خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد جب میں نے تائی سے پیسے مانگے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تائی تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ مجھے کہنے لگی، پیسے تمہارا باپ چھوڑ کر گیا ہے جو تمہیں پیسے دوں؟ وہ پیسے میرے شوہر کی محنت کی کمائی ہیں، تجھ منحوس کو میں اب 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ پر تائی میری فیس، میں ڈرتے ڈرتے بولی۔ تائی نے کہا کہ جا کے کما اور دے فیس، وہیں کسی سڑک پر بیٹھ جانا، کوئی بھی تیری اس معصوم صورت پر ترس کھا کر تجھے پیسے دے دے گا، لیکن میرے سے کوئی امید مت رکھنا، میں اب تجھے اپنے شوہر کی کمائی کی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ 20 سال سے مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، بس اب اور نہیں۔ تائی کی باتوں نے میرا کلیجہ نکال کر رکھ دیا۔ میں اپنی بے بیسی پر رو پڑی۔ کالج پہنچی تو وہاں بہانہ بنایا کہ میں فیس گھر بھول آئی ہوں، جس پر انہوں نے مجھے فیس لینے واپس گھر بھیج دیا۔ لیکن گھر میں فیس ہوتی تو لاتی۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ میں ایک طرف کو چلنے لگی۔ گھر جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں اندھیر جنگل میں گھس گئی۔ میں چلتی جا رہی تھی جب مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ جب تک میں سمجھتی میرے پاؤں جکڑے جا چکے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں پر رینگ رہا ہے۔ اس کے بعد میرا دم گھٹنے لگا۔ خوف کے مارے میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔
कोई हेयोला सा मेरे इर्द गिर्द दायरे में मुसलसल चक्कर लगा रहा था। अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। जब मैं होश की दुनिया में वापस आई तो मैंने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। आगे का मंजर देखकर मेरे 14 के 14 तबक रोशन हो गए। ये कैसी जगह थी? मैं कहाँ थी? मैंने बार बार चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन हर बार मेरी नजरें शीशे से टकराकर वापस आ जाती। अचानक मेरी नजर मेरे हाथ पांव पर पड़ी। मैं एकदम बौखला गई। मेरे हाथ पांव किसी छोटी सी गुड़िया की मानिंद हो चुके थे। मैं एक शीशे के बंद दायरे नुमा कमरे में थी, लेकिन इस कमरे में कोई दरवाजा या खिड़की मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं किस मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे याद आया कि मैं तो अंधेर जंगल में थी। फिर मैं यहाँ कब और कैसे पहुंची? क्या मुझे सच में कोई जिन उठाकर ले आया था? ये सोचकर मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपने लगा। मैंने ऊपर छत की तरफ देखना चाहा जब मुझे एक और झटका लगा। मेरी जोरदार चीख उस शीशे के कमरे की दीवारों से टकराई और मैं एक मर्तबा फिर बेहोशी की वादियों में चली गई। वो मुसलसल एक कमरे में चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो करे तो क्या करे? उसे उस बेवकूफ लड़की पर भी बहुत गुस्सा आया। इतनी डरपोक लड़की, वो भी आज के जमाने में, और ऊपर से उसका ताया। वो अगर उसे पकड़ न लेता तो उसकी सारी हीरोगरी निकल जाती। खैर, अभी भी सिर्फ सांसें ही बची थी इस बेचारे की, लेकिन अब मैं इस बेवकूफ लड़की को कैसे निकालूं? ये मंजर जिन्नात महल के बड़े हॉल का है, जहां इस वक्त बहुत से जिन्नात अपनी अपनी शिकायतें लेकर हाजिर हुए हैं। ये जिन्नात महल जिन्नात के सरदार सामिर बादशाह का है। ये अंधेर जंगल में बाएं जानिब वाक़े अंधेरी बस्ती नाम के इलाके में अपनी पूरी आबोताब और शानो शौकत से खड़ा चमक रहा है। लेकिन इस जंगल के बारे में सिवाय जिन्नात के सरदार और उसके कुछ खास मातहतों के किसी को इल्म नहीं है। वजह उसके दरवाजों का इल्म न होना है। जिन्नात के इल्म में ये बात थी कि ये महल किसी दूसरी दुनिया में वाक़े है, क्योंकि यहाँ आने और जाने के लिए सरदार और उसके मातहत हमेशा एक मरगूले नुमा दरवाजे का इस्तेमाल करते थे, जो फजा में बनता था और दाखिल होने और निकलने के बाद खुद ही गायब हो जाता था। दूसरा, महल भी बज़ाहिर सब जिन्नात और इंसानों की नजरों से ओझल था। जिन्नात के कई कबीले थे। सामिर बादशाह का कबीला सालों से बाकी सब कबीले का सरदार रहता आया था। वजह सामिर के परदादा थे, जो एक रहम दिल और अच्छे जिन थे। उन्होंने ही शैतानी जिन्नात को बाज रखने के लिए अंधेर जंगल के बाहर हदबंदी लगाई थी। शैतानी जिन्नात को अब इस बात का बहुत गुस्सा था, लेकिन सामिर बादशाह की ताकतों से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। वो खुद तो अंधेर जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन जब कोई इंसान जंगल में दाखिल होता तो उसको कैद करके तरह तरह की अजियतें देते और उसकी चीखों से लुत्फानंदोज होते थे। सामिर सरदार उनकी सारी हरकतों से बखूबी वाकिफ था। वो एक अच्छा जिन था और उसके इरादे भी अच्छे थे, इसलिए उसको हदबंदी पार करने में कोई मुश्किल न होती। वो अक्सर सड़क के आसपास मंडलाता रहता, ताकि अगर कोई इंसान गलती से जंगल की तरफ जाए तो वो उसे रोक ले। उस दिन भी वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में देखभाल कर रहा था जब उसे वो दिखाई दी। वो बिल्कुल अपनी मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी। सामिर सरदार हमेशा शक्ल बदल कर गश्त करता था, लेकिन फिर भी अपने मुंह पर एक नकाब डाल लेता था, इसलिए इस दिन वो शैतानी जिन्नात उसको ना पहचान पाए थे। अगर वो सड़क पार कर जाता तो वो जिन्नात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन मसला ये था कि वो सड़क से काफी दूर थे। भले ही उसकी रफ्तार बेहद तेज थी, वो उस लड़की को महल में नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास सिवाय उसके कोई रास्ता नहीं था। सामिर सरदार 28 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। उसकी इंसानी शक्ल उसे बाकी तमाम जिन्नात से मुमताज बनाती थी। वो 18 साल का था जब अपने बाप के मरने के बाद उसने तख्त संभाला। उसे इंसानी दुनिया से बेहद लगाव था। वो अक्सर इंसानी दुनिया में भेस बदल कर चला जाता था। एक दफा वो भेस बदल कर सड़क से गुजर रहा था जब उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। उसने पास जाकर देखा तो वो 10 साल की प्यारी सी लड़की थी। सामिर को वो बेइख्तियार ही अच्छी लगी। वो उसके घर जाने लगा और उन दोनों की दोस्ती हो गई। सामिर उसी का हम उम्र बनकर उसके साथ रह रहा था। वो जिन्नात से बहुत डरती थी। फिर एक दिन उसे अपनी इस दोस्त को अकेला छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके बाप की मौत के बाद उसे सरदार बनना था और उसकी ताजपोशी की रस्म के लिए उसकी शादी होना जरूरी थी। इस तरह 18 साल की उम्र में सामिर की शादी उसकी हम नस्ल से कर दी गई
اور وہ سردار بن گیا۔ 22 سال کی عمر میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کی ماں نے اس کی دوسری شادی کروا دی، لیکن 8 سال گزر جانے کے بعد بھی سامر بے اولاد رہا۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ اس کی نسل ایک انسانی لڑکی بڑھائے گی۔ تب سے سامر کی ماں ایک انسانی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ گاؤں سے کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر لے آتی، لیکن حد بندی کی وجہ سے وہ بھی مجبور تھی۔ وہ کسی لڑکی کو اغوا کرنے کے ارادے سے سڑک کے پار نہ جا سکتی تھی۔ سامر سردار اس وقت تخت پر بیٹھا غائب دماغی سے جنات کی باتیں اور شکایات سن رہا تھا۔ وہ لوگ شیطانی جنات سے بہت پریشان تھے۔ شیطانی جنات کی طاقتیں آج کل عروج پر تھیں۔ وہ کسی طرح سامر سردار کے محل میں داخل ہونا چاہتے تھے تاکہ اسے قتل کر کے خود سرداری سنبھال سکیں۔ سامر سردار کی دونوں بیویاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل سامر سردار کی غائب دماغی کو محسوس کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد بھی سامر سردار کا سکتہ نہ ٹوٹا تو طوطی بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سارے جنات کو ہاتھ اٹھا کر خاموش ہونے کو کہا اور پھر کہا کہ آپ سب بے فکر رہیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ سردار ابھی کسی گہری سوچ میں گم ہے، اس لیے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے، لیکن آپ سب ایک ایک کر کے آگے آتے جائیں۔ میں آپ کے گرد حصار کر دیتی ہوں تاکہ وہ شریر جنات آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جیسے ہی سردار متوجہ ہوں گے وہ آپ کے لیے کوئی مکمل حل بتا دیں گے۔ اس کے بعد وہ جنات ایک ایک کر کے طوطی بیگم اور سنہری بیگم کی طرف آتے رہے اور وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک دیتی، جس سے ان کے گرد ایک زرد رنگ کی روشنی کا ہالہ بن جاتا۔ وہ اس کام سے فارغ ہو کر سردار کو اسی طرح سوچ میں مگن چھوڑ کر اپنی اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سردار کسی گہری سوچ میں ہے اور اس کو اس سوچ سے سوائے اس کی ماں کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہاں اگر وہ خود باہر نکل آئے تو، لیکن وہ سوچوں کے اس بھنور سے کب باہر آئے گا اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سردار سامر مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بچپن کی دوست ہے، لیکن اب وہ جس جگہ پھنس چکی تھی وہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اگر وہ وہیں رہتی تب بھی مشکل تھا، اور وہاں سے اگر باہر نکالی جاتی تو جو ظلم سامر کی ماں اس کے ساتھ کرتی وہ سامر اسے ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی بچپن کی محبت تھی۔ وہ چاہتا تو زور زبردستی سے اس کو اپنا بنا لیتا، لیکن وہ ایک انسان تھی اور اس کو اپنی زندگی اپنے جیسے کسی انسان کے ساتھ گزارنے کا پورا حق تھا۔ سامر ایک کٹھن مشکل میں گھر چکا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ وہ جاتا تو کدھر جاتا؟ وہ زیادہ دیر تک اسے وہاں قید کر کے بھی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر وہاں رہتی تو پھر ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو کر رہ جاتی۔ اچانک سامر سردار کے کانوں کو ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس چیخ کو پہچان گیا۔ بلا شبہ وہ چیخ مہر ماہ کی ہی تھی۔ اس نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اپنی سوچ کے بھنور سے باہر آیا۔ اس نے چٹکی بجائی اور پل میں دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری دوبارہ آنکھ کسی کے پکارنے پر کھلی۔ کوئی مجھے میرے نام سے بلا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس بار بھی وہی منظر سامنے تھا۔ مجھے کسی کی آواز آ تو رہی تھی، لیکن دکھائی کوئی نہ دیا۔ سامر سردار محل کے 1000 فٹ نیچے بنے تہ خانے میں آیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنی ہتھیلی سامنے کر کے ایک پھونک ماری۔ اس کے ہاتھ پر شیشے کی ایک بوتل نمودار ہو گئی۔ اس بوتل میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شاید بے ہوش تھی۔ سامر سردار اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لایا اور اسے آواز دی، مہر ماہ، مہر ماہ، اٹھو، میری بات سنو، جاگو مہر ماہ، جاگو۔ اس کی آواز سن کر مہر ماہ ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک اس شیشے کی بوتل میں قید تھی۔ سردار سامر نے اسے ارد گرد دیکھتے پایا تو پھر بولا، مہر ماہ، تم مجھے سن سکتی ہو لیکن دیکھ نہیں سکتی۔ میری بات دھیان سے سنو۔ تم نے بالکل بھی ڈرنا یا گھبرانا نہیں ہے۔ تم یہاں محفوظ ہو۔ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ آواز کس کی تھی اور کہاں سے آ رہی تھی میں نہ سمجھ پائی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے واقعی ہی مجھے بھوک لگی ہے۔ میرا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ مجھے ایک چٹکی کی آواز آئی اور ساتھ ہی میرے آگے انواع و اقسام کے کھانے آ گئے جن سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنے بچپن کا دوست یاد آ گیا۔ وہ بھی ایسے ہی چٹکی بجا کر کوئی بھی چیز حاضر یا غائب کر دیتا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ جیسے یہ وہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے وجود پر نظر پڑی۔
نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا تو مجھے اتنا چھوٹا کر کے بوتل میں بند نہ کرتا۔ میں سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہاں کتنا وقت ہو گیا ہے۔ میرے تایا تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، جبکہ تائی اور شانی تو بہت خوش ہوں گے کہ مجھ سے جان چھوٹ گئی۔ میں اپنے آپ سے ہی باتیں کر کے خوش اور اداس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کب تک میں اس بوتل میں رہوں گی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل تھوڑی سی تسلی بھی ہوئی کہ ابھی کسی نے مجھے بولا ہے کہ میں جلدی یہاں سے نکل جاؤں گی۔ ادھر سامر سردار ہتھیلی پر رکھی بوتل میں موجود اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر ہتھیلی پر پھونکا، جس سے وہ بوتل غائب ہو گئی۔ اسے اب جلد از جلد محل میں پہنچنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں واقعی ہی اس کی ماں ہے۔ وہ جس چیز سے بچانے کے لیے اسے یہاں ہزاروں فٹ نیچے لایا تھا، یہاں بھی اس کو پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ سامر سردار جیسے ہی محل پہنچا، اس نے اپنی ماں کو اپنا منتظر پایا۔ وہ ان سے نظریں بچا کر اپنی خواب گاہ میں جانے لگا، جب اس کی ماں کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سامر سردار، وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی غلطی نہ کرنا۔ چاروں نہ چار اس کو رکنا پڑا۔ بھلے ہی وہ سب سے طاقتور جن تھا، لیکن مقابل بھی اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں چلتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی اور بولی، اچھا تو اب تم مجھ سے بغاوت کرو گے؟ واہ سامر سردار واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے۔ تمہیں ذرا سا احساس بھی ہے میں 10 سال سے تمہاری اولاد کے انتظار میں ہوں۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، لیکن تمہارے پردادا کی بنائی ہوئی لکیر نہ پار کر پائی، اور اب جب ہمیں موقع مل رہا ہے تو بھی تم اسے اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہو۔ بھلے ہی تم سردار ہو، لیکن یہ بات مت بھولو کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، اور تم اپنی ماں کو دھوکہ دے رہے ہو اس انسانی لڑکی کے لیے۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ انسانی لڑکی، اور جھوٹ بولنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرنا۔ میں اندھیر جنگل میں گئی تھی، وہاں کے جنات نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی جن ایک انسانی لڑکی کو لے کر محل کے جادوئی دروازے سے اندر داخل ہوا ہے، اور میں یہ بات اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی جن ذات کسی انسان زادی کو محل میں لا کر نہیں چھپا سکتا۔ پہلے تو مجھے صرف شک تھا، لیکن ابھی میں نے خود کسی انسانی لڑکی کی آواز سنی ہے اور انسانی خون کی مہک بھی محسوس کی ہے۔ اس لیے کوئی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر میں نے اس کو اپنے طریقے سے سامنے لایا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ سامر سردار نے داد دیتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی باتیں سن کر سامر سردار جیسے طاقتور جن کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا تھا۔ وہ جس چیز سے مہر ماں کو بچانا چاہتا تھا اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک پل میں انسانی خون کی بو محسوس کر لے گی، اس لیے اس نے مہر ماں کو چھوٹی گڑیا بنا کر بوتل میں بند کیا تھا اور ابھی بھی ہزاروں فٹ نیچے جا کر اس سے بات کی۔ لیکن شاباش اس کی ماں کو جو ایک پل میں سب کچھ جان چکی تھی۔ سامر سردار ہکلایا ہوا بولا، ماں وہ لڑکی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ماں کی دوبارہ آواز آئی، سامر اس لڑکی کو 1 منٹ کے اندر اندر ہمارے سامنے حاضر کرو، یہ جنات کی ملکہ کا تمہیں حکم ہے۔ سامر سردار اس وقت بہت بے بس تھا۔ ماں کی بات وہ ٹال بھی دیتا، لیکن ملکہ کا کہا وہ کسی صورت نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہتھیلی سامنے رکھ کر پھونک ماری۔ اس کی ہتھیلی پر وہی بوتل آ گئی۔ اس سے پہلے کہ سامر کچھ کرتا، ملکہ نے انگلی سے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے بوتل ایک زوردار آواز کے ساتھ کرچی کرچی ہو گئی۔ میں گھر کی یادوں میں گم تھی جب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سجا سجایا اتنا بڑا اور عالی شان محل، یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ایک گرجدار آواز میرے کانوں میں پڑی، لڑکی تم جو بھی ہو یا جو بھی تمہارا نام ہے، تم اس وقت جنات محل میں کھڑی ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی کے ابھی جلا کر راکھ کر دوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر تم نے میری شرط مان لی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ جنات محل کا نام سن کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، لیکن اس کی آواز سے وہ کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی اگلی بات نے میرا دماغ سن کر دیا۔ میری شرط یہ ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے بیٹے یعنی جنات کے سردار سامر سردار سے شادی کرنا ہوگی، نہیں تو میں تمہیں جلا دوں گی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں اور ایک جن سے شادی؟ اتنے میں ایک آدمی آ کر میرے سامنے رکا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا، میں حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تو وہی چہرہ تھا،
میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ چہرہ تو میرے محسن کا چہرہ تھا. ہاں، یہ میرے بچپن کے دوست کا چہرہ تھا. میری جان میں جان آئی. میں سمجھی اسے صرف میں ہی دیکھ پا رہی ہوں. میں جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس سے سرگوشی کی. مجھے پتا تھا تم مجھے بچانے ضرور آؤ گے. تائی کی بات سچ ہو گئی ہے. مجھے کوئی جن اٹھا کر یہاں لے آیا ہے. اب تم جلدی سے اپنے جادو سے چٹکی بجاؤ تاکہ ہم دونوں یہاں سے غائب ہو سکیں. مگر وہ چپ چاپ کھڑا رہا. پھر گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، مہر ماہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تم مجھے غلط مت سمجھنا. کیا تم جنات کے سردار سامر سے ایک جن سے شادی کرو گی؟ میں اس نئے انکشاف پر بھونچکا کر رہ گئی. میں بچپن سے ہی اپنے ڈر کے ساتھ رہتی تھی اور اسی سے ڈرتی رہی. میرے دماغ میں بہت سے خیالات تھے. سامر نے میرے دماغ میں موجود سوالوں کو پڑھ لیا اور مجھے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا ڈالی. پھر اس نے کہا کہ مہر ماہ، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ تم اس محل سے کبھی باہر نہیں جا سکو گی، کیونکہ ہمارے محل میں آج تک کوئی انسان نہیں آیا. تم پہلی ہو. اب یا تو تم میری محبت قبول کر کے مجھ سے شادی کر کے جنات کی سردارنی بن جاؤ، یا پھر... یہ کہہ کر وہ رک گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ پھر کیا؟ تو اس نے کہا کہ پھر تمہیں ساری زندگی اندھیری بوتل میں رہنا ہوگا. وہاں پر کوئی روشنی، کوئی زی روح نہیں ہوگی. اور ایک دفعہ تم بوتل میں چلی گئی تو کوئی بھی طاقت تمہیں وہاں سے نہیں نکال سکے گی. میں بھی نہیں. یہ کہہ کر سامر خاموش ہو گیا. میں بھی کچھ دیر خاموش کھڑی رہی. پھر سامر سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی. اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. یوں 4 دن بعد میں جنات کی سردارنی مہر ماہ اور جنات کے سردار کی تیسری بیوی بن گئی. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.